آج ہم لوگوں نے 23ویں تراویح کے اندر 27واں پارہ سماعت کیا۔ 27واں پارہ جس میں سورہ ذاریات کے آخری حصے کا معاملہ رہا، اور پھر اس کے بعد سورہ طور کو ہم لوگوں نے سماعت کیا، پھر سورہ نجم، اور اس کے بعد سورہ قمر کو ہم لوگوں نے سماعت کیا، پھر سورہ رحمان، پھر سورہ واقعہ کو ہم لوگوں نے اسی کے اندر سماعت کیا، پھر سورہ حدید، اور اس طریقے سے ہم لوگوں نے 27واں پارہ 23ویں تراویح کے اندر مکمل کیا۔ آج ہر ایک سورت کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ سورہ ذاریات میں جو آخری بات چل رہی تھی وہ یہ کہ کچھ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آنے کے بعد سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت جاریہ کہ جب بھی کوئی مہمان آتا تو آپ فوراً دسترخوان لگوا دیتے، تو آپ نے دسترخوان لگوایا اور بھنا ہوا شاندار بچھڑے کا گوشت ان کے سامنے پیش کر دیا، اور جب فرشتوں نے نہیں کھایا تو بڑا عجیب سا محسوس کیا۔ تو فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیں مت، ہم لوگ یہاں کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، یہاں پہ 2 کام کے لیے آئے۔ کہا کیا کیا کام؟ اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ دیوار کے پیچھے سے پوری باتیں سن رہی تھی۔ کہا پہلا کام ہمارا یہ تھا کہ بشروہ بغلام علیم، آپ کو ایک جانکار بیٹے کی خوشخبری دے دیں، اور دوسری آیت میں کیا ہے، بیٹے کے بعد ایک پوتے کی بھی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی بشارت دے دیں۔ جب یہ آپ نے کہا تو آپ کی اہلیہ دیوار کے پیچھے سے ہنسنے لگی کہ بڑھاپے میں اولاد کی بشارت۔ فَسَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، بڑھاپا ہے، بانجھ پن ہے، اور یہ بچے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا یہ رب کا فیصلہ، یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بہرحال حضرت ابراہیم نے پوچھا اچھا دوسرا کام کیا ہے؟ فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتوں تمہارا اور کیا معاملہ ہے؟ تو کہا آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جو مقام صدوم میں رہتے ہیں، تو مقام صدوم میں اکثر سب گڑبڑ سڑبڑ ہے، اور اس میں خالی ایک ہی گھر جو ہے وہ مسلمان ایمان والوں کا گھر ہے، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر ہے۔ تو کہا کیا عذاب لانے وہاں پہ؟ کہا ہاں عذاب آئے گا وہاں پہ۔ تو حضرت ابراہیم نے گفتگو کی، کہا بتاؤ اگر کوئی 40 آدمی کسی بستی میں ہو تو عذاب آئے گا؟ کہا اللہ تعالیٰ سے پوچھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، رب نے فرمایا نہیں آئے گا۔ تو پھر پوچھتے 39 38 کرتے آخر میں حضرت ابراہیم نے کہا بتاؤ اگر کسی بستی میں ایک مسلمان کا گھر ہوگا تو عذاب آئے گا؟ تو رب کا حکم آیا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا پھر وہاں قوم صدوم میں لوط تو موجود ہے، وہ ایمان والے، ان کی بیٹیاں بھی ایمان والی ہیں، تو وہاں پھر عذاب کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے روکا، اور اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی شکل میں وہاں پہنچے، حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی بیٹیوں کو نکالا، اور پھر ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا۔ وہ ایک دم شروع ہی میں تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے مذمتی گفتگو ارشاد فرمایا، اور فرمایا ویل ہے کافروں کے لیے۔ ویل یا تو تباہی کو کہتے ہیں لغوی اعتبار سے، اور یا تو ویل کا معنی جہنم کی ایک وادی ہے، اس وادی کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ طور کی قسم لی ہے، اور نوشتے جو لکھے جاتے ہیں ان کی قسم لی اللہ تعالیٰ نے، بیت معمور کی قسم لی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم لینے کے بعد بتایا کہ جو رب کا عذاب ہے کافروں پر وہ آ کر کے رہے گا، اور جب وہ عذاب آئے گا تو کوئی بچائے گا نہیں۔ تو آج جو جھٹلا رہے ہیں ان کے لیے اس وقت ویل اور تباہی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس کے اندر بات بتائی۔ اور پھر رب کی عادت جاریہ ہے، جب عذاب سے ڈراتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوشخبری عطا فرما دیتا ہے، ایمان والوں کو خوشخبری، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لیکن اب یہاں پر ایک چیز کہ بچے نابالغ رہتے ہیں، ان کا اگر انتقال ہو جائے تو کن کا بچہ کیسے رہے گا، تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، تو الحقنا بہم ذریتہم،
تو ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے. مطلب ہم ایمان لائے, ہمارے طریقہ کار پہ ہماری اولاد رہی, تو انشاءاللہ جنت میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے. اسی لیے کہتے ہیں خالی اپنی جنت میں جانے کی فکر نہ ہو, اہلیہ کی بھی کوشش کی جائے اور بچوں کی بھی کوشش کی جائے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو کفار کہتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, آپ کہتے ہو قرآن آسمانی کتاب ہے, تو آپ کہو نا ایک زینہ لگا دیا جائے زمین سے آسمان تک, سلم, ایک زینہ ہو جائے اور اس پہ ہم لوگ چڑھ کے چلے جائیں اور آسمان پہ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے بات کر کے آ جائے. اللہ تعالیٰ ان کے بکواس کا رد فرمایا کہ یہ بکواس کر رہے لوگ. ایسے ہی اور کئی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے. پھر سورہ نجم, سورہ نجم میں معراج کا تذکرہ ہے. نجم کا معنی کیا ہے؟ پہلے تو معنی ہے ستارہ. اب اس ستارے سے کون سا ستارہ مراد ہے؟ تو اپنے اپنے لفظ انداز میں تفسیریں کی ہیں, لیکن دو تفسیریں خاص طور سے ملتی ہے. ایک تفسیر وہ یہ ہے کہ ستارے سے کچھ لوگوں نے حضرت جبرائیل مراد لیا ہے. ہم اہل سنت و جماعت ستارے سے مصطفیٰ جان رحمت مراد لیتے ہیں کہ مصطفیٰ کا جانا کمال نہیں, مصطفیٰ کا آنا کمال ہے. کہ مصطفیٰ تو بلندی والے ہی ہیں, والنجم, ستارے کی قسم, اذ ہوا, جب نیچے آیا تو مصطفیٰ گئے اور واپس آئے, یہ کمال ہے. ورنہ بلندی سے کون واپس آتا ہے؟ تو حضور واپس آئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ضل صاحبکم. اچھا ایک چیز اور, جو لوگ ووجدک ضالن, ضال کا ترجمہ حضور کے لیے گمراہ کرتے ہیں, وہ اس آیت کا معنی نہیں کیا جواب دیتے ہوں گے کہ اللہ فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے ساتھی نہ گمراہ ہوئے اور نہ بھٹکے. اب اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے گمراہ ہے ہی نہیں ہے, تو پھر وہ گمراہ کا وہ ضال کا معنی کچھ نہ کچھ تو ہوگا, وہی یہ کہ اللہ کی محبت میں مصطفیٰ ڈوبے رہے. جی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو اجاگر فرمایا, اور اس کے بعد الگ الگ زیارتیں جو ہوئیں ان زیارتوں کا تذکرہ ہوا, اور اس زیارت کے بعد اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں اور آیتوں کو دیکھا. رب خود فرماتا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو مصطفیٰ نے دیکھا ہے, بڑی بڑی نشانیوں کو. کتنے قریب گئے تو اس کے اندر موجود ہی ہے فکان قاب قوسین او ادنیٰ, ایک دم قریب آ گئے, قوس کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب. اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ تو مصطفیٰ ہی بتائیں, اور اللہ تعالیٰ ہی اشارے میں گفتگو فرما رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے سورہ نجم کے اندر کفار کا بھی رد فرمایا ہے. کفار جو کہتے تھے بیٹی فرشتوں کے بارے میں, اللہ فرماتا ہے بیٹیاں کہتے ہو اللہ کے لیے فرشتوں کو اور اپنے لیے بیٹا, خود اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو اور اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہو. تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ, یہ بہت خطرناک تمہارا بٹوارا ہے. تو اس بٹوارے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی. کیا؟ اللہ وہ ہے جو ہنساتا ہے, اللہ وہ ہے جو رلاتا ہے, اللہ وہ ہے جو موت دیتا ہے, اللہ وہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے, اللہ وہ ہے جس نے جوڑوں کو پیدا کیا, یعنی نر مادہ مذکر مؤنث کو پیدا فرمایا, اللہ وہی ہے جو بے نیاز کرتا ہے, اور اللہ وہ ہے جو قناعت عطا کرتا ہے, اور اللہ شعرا کا مالک ہے. اب آپ کہیں گے شعرا کیا چیز ہے؟ یہ ایک طرح کا ستارہ ہے جس کو عرب میں بہت اہمیت حاصل تھی, بہت اہمیت حاصل تھی, لوگ بہت اس کی شان بیان کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو تم اہمیت دے رہے ہو اس کا بھی پروردگار اللہ رب العزت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر کا تذکرہ فرمایا. سورہ قمر میں قیامت کا تذکرہ موجود ہے, اور قیامت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ پھر قوم نوح کا تذکرہ موجود ہے, قوم نوح کا تذکرہ. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک انسان کو ہم نے سمجھانے کے لیے ڈرانے والے بھیجے, اور جو ڈرانے والے آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ, ڈرانے والوں نے ڈرایا, اگر تم سمجھ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھے تو کیسا تھا میرا عذاب, اور ڈرانے والے کیسے رہے, یعنی عذاب سخت رہا, ڈرانے والے بڑی رحمت والے رہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر کئی چیزوں کا تذکرہ فرمایا. اور اس کے بعد سورہ رحمان, اب سورہ رحمان میں تو کیا بتائیں, میرے خیال سے موبائل میں اکثر لوگ سورہ یاسین, سورہ رحمان کی تفسیریں سنتے ہیں. بس اتنا سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا, اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. اللہ نے سب ہمارے لیے پیدا فرمایا, خود ہمارے وجود میں اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑ رکھے ہیں. خالی ایک اعتراض کہاں جواب دے دیا جائے,
ناستک یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ دو مشرق اور دو مغرب کا پروردگار ہے، تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ پورب دو اور دو پچھم، کیا مطلب اس کا؟ شمال اور جنوب کا رب نہیں ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت سورج نکلتا ہے مشرق سے اور مغرب میں، اور دو طرح سے نکلتا ہے، ایک سردیوں میں نکلتا ہے، گرمیوں میں نکلتا ہے۔ تو سردی اور گرمی کے نکلنے کا مشرق الگ الگ جگہ الگ الگ ہے، ٹھنڈیوں میں نکلتا ہے دیر سے تو الگ نکلنے کی جگہ ہے، اور گرمیوں میں نکلتا ہے جلدی تو الگ نکلنے کی جگہ ہے، اور ایسے ہی سردیوں میں ڈوبتا ہے جلدی تو الگ ڈوبنے کی جگہ ہے، اور گرمیوں میں جو ڈوبتا ہے دیر سے تو الگ ڈوبنے کی جگہ ہے۔ اس اعتبار سے دو مغرب ہو گئے، دو مشرق ہو گئے، اور ان دونوں مغرب اور مشرق کا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ورنہ وہ تو ساری کائنات کا پروردگار ہے وہ۔ تو اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے علاوہ سب سے اہم چیز کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ڈرے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے اس کے لیے دو جنت ہیں، رب کی بارگاہ میں حساب دینے کے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ میں اکثر اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ ہم لوگ بہت سارے وظیفے مانگتے ہیں، یہ وظیفہ وہ وظیفہ، سب سے بہترین وظیفہ حضور عطا فرما رہے ہیں، اور حضور سے بڑا کوئی پیر ہی نہیں ہے۔ تو یہ سورہ واقعہ الحمدللہ فقیر خود اس کا پابند ہے، کوشش کریں اس کی تلاوت کرنے کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ سورہ حدید ہے، سورہ حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ نے اکثر قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے انشاءاللہ، اور آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔